توبہ پر استقامت رکھنے کے لیے، مضبوط رہنے کے لیے تائبین کے واقعات کو پڑھیں۔ جن لوگوں نے توبہ کی، کتنی پکی توبہ کی، ان کے واقعات کو پڑھ کے انسان کی ہمت بندھ جاتی ہے۔ قبیلہ غامدیہ کی ایک عورت نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا۔ نبی علیہ السلام چہرے انور دوسری طرف فرما لیتے، وہ ادھر سے آ کے کہتی ہے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ تیسری طرف کر لیا، پھر اس نے یہی کہا، پھر چوتھی طرف کر لیا۔ جب اس عورت نے 4 مرتبہ اقرار کیا کہ میں نے بڑا گناہ کر لیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تجھے وہم ہو گیا ہوگا۔ کہنے لگی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں پریگننٹ ہوں، حاملہ ہوں، مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا، اب آپ مجھے پاک کر دیجیے۔ وہ صحابیہ جانتی تھی کہ ایک ہوتی ہے پیشاب پخانے کی ناپاکی، یہ پانی سے اگر جسم کو دھو لیا جائے تو جسم پاک ہو جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے زنا کی ناپاکی، ایسا بندہ 70 مرتبہ بھی پانی سے غسل کر لے اس کا جسم پاک نہیں ہوتا، یا تو اس کو حد پاک کرتی ہے یا اللہ کے سامنے سچی توبہ پاک کرتی۔ وہ جانتی تھی کہ اب میرا جسم پاک نہیں ہو سکتا، میں ناپاک جسم کے ساتھ۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اگر حاملہ ہو تو تم جاؤ، جب وضع حمل ہو جائے، بچے کی ولادت ہو جائے پھر آنا۔ یہ عورت چلی جاتی ہے۔ اب بچے کی پیدائش میں 9 مہینے کا وقت لگتا ہے۔ اس عورت کے پاس بڑا ٹائم تھا، سفیشینٹ ٹائم تھا، وہ اپنی رائے بدل بھی سکتی تھی، وہ اس بستی سے کہیں دوسری بستی جا کے رہ سکتی تھی، کچھ بھی کہہ سکتی تھی، مگر نہیں، یہ 9 مہینے گزارنے اس عورت کے لیے مشکل ہو گئے تھے۔ کیوں؟ اس کے ذہن میں یہ خیال تھا، اگر میری اس دوران موت آ گئی، میں قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے ناپاک جسم کے ساتھ کھڑی کی جاؤں، اور مجھے پاک ہونا ہے۔ پیچ و تاب کھا رہی تھی، ایسا اللہ کا خوف اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا کہ وقت نہیں گزرتا تھا۔ وہ دعائیں مانگتی تھی، میرے بچے کی ولادت ہو، میں پاک ہو سکوں۔ اس کو پتا تھا جب حد قائم ہوگی تو میرے قبیلے کی بدنامی ہوگی، ماں باپ کی بدنامی ہوگی، خاوند کی بدنامی ہوگی۔ اس کو پتا تھا کہ مجھے پتھر لگیں گے حتیٰ کہ میری موت آئے گی۔ اس کو ہر چیز کا کلیئر کنسپٹ تھا، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ دنیا کی ذلت چھوٹی ہے، آخرت کی ذلت اس سے زیادہ بڑی ہوا۔ اس لیے اس نے ایک کمٹمنٹ دل میں کر لی تھی کہ مجھے پاک ہونا ہے۔ حتیٰ کہ بچے کی ولادت ہو جاتی ہے، وہ اپنے بچے کو لے کے آئی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بچے کی ولادت ہو گئی۔ نبی صاحب نے فرمایا اچھا جاؤ اس کو دودھ پلاؤ۔ اب دودھ پلانے میں 2 سال آمین کاملین 2 سال لگ جاتے ہیں۔ اب سوچئے 2 سال پھر اس عورت کو گزارنے پڑے، مگر اس عورت کے لیے یہ وقت گزارنا مشکل، حتیٰ کہ اس نے دودھ چھڑوایا، بچے کو کوئی سالڈ روٹی کا ٹکڑا کھانے کو دیا اور پھر لے کے آئی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بچے نے کھانا کھانا شروع کر دیا، اب میں دودھ پلا کے فارغ ہو گئی۔ نبی السلام نے فرمایا اچھا اب اس پہ حد قائم کی جائے۔ چنانچہ اس پر حد قائم کی گئی۔ اس کو پتھر مارتے ہوئے ایک صحابی نے ذرا کچھ ناگواری کے الفاظ کہہ دیے کہ تجھے اپنے خاندان کی ذلت کا بھی احساس نہ ہوا کہ تو نے ایسا بڑا کام کرتوت کر لیا، منہ کالا کیا۔ جب انہوں نے اس قسم کی بات کہی، نبی السلام نے فرمایا لقد تابت توبۃ، اس عورت نے ایسی سچی توبہ کی ہے، لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ وسعت، اگر مدینہ کے 70 گنہگاروں پر توبہ کا ثواب تقسیم کیا جاتا، اللہ 70 کے گناہ معاف فرما دیتے۔ یہ ہیں سچی توبہ کرنے والے لوگ جو بتا دیتے ہیں کہ ہاں واقعی عہد ایسے کیا جاتا ہے۔ اب تائب کے دل میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے، میں نے جی تو 13-14 سال کی عمر سے گناہ کرنا شروع کیا اور اب تو میری عمر 40 سال ہو گئی، میں نے تو بہت گناہ کیے۔ ٹھیک ہے، گناہ بہت زیادہ ہیں مگر اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ فرمایا اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ ساری دنیا کے ریت کے ذرات کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ سمندروں کے پانی کے قطروں کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، تیرے گناہ تھوڑے ہیں، میری رحمت زیادہ ہے، تو توبہ کرے گا، میں تیری توبہ کو پھر بھی قبول کر لوں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا جس نے 100 بندوں کو قتل کیا تھا، پھر وہ توبہ کی نیت سے اپنے گھر سے نکل پڑا، اللہ کی شان کے راستے میں موت آ گئی تو جنت کے فرشتے بھی آئے اس کی روح لینے کے لیے،
جہنم کے فرشتے بھی آئے. جنت کے فرشتوں کے پاس یہ دلیل تھی کہ یہ توبہ کی نیت سے نکل پڑا. جہنم کے فرشتے کہتے تھے کہ کی تو نہیں ہے نا ابھی، اس لیے ہم جہنم لے جاتے ہیں. معاملہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوا. رب کریم نے فرمایا میرے فرشتوں اس کے راستے کی پیمائش کرو. اگر یہ گھر سے قریب ہے تو ابھی توبہ نہیں ہوئی، اگلی بستی کے قریب ہے تو پھر توبہ ہو گئی. روایت میں ہے کہ اس بندے کو جہاں موت آئی تھی وہ بالکل آدھا حصہ تھا اور مرتے مرتے اس کی لاش اگلی طرف گری تھی. اور بعض روایات میں ہے کہ نہیں، اللہ نے اس زمین کو حکم دے دیا تھا میری زمین تو سکڑ جا. وہ اتنا سکڑی کہ صرف اس کی لاش اگلی بستی کی طرف جا کر گری. ہاف پوائنٹ سے رب کریم نے فیصلہ کیا، توبہ کی نیت سے چل پڑا تھا، چونکہ آدھا راستہ نکل کے آگے پہنچ گیا، میں نے سب گناہوں کو معاف فرما لیا. کبھی ذہن میں یہ خیال آتا ہے میں تو جی توبہ کرنا چاہتا ہوں، میرے دوست مجھے توبہ نہیں کرنے دیتے، وہ مجھے میری جان نہیں چھوڑتے، وہ بد کردار مجھ پہ چڑھائی کرتے ہیں. بھئی ٹھیک ہے، برے دوست برائی کا سلوک کرتے ہیں، تھریٹ کرتے ہیں، ہم بدنام کر دیں گے، ہم فیس بک کے تمہاری تصویریں دے دیں گے، ہم تمہارا کچا چٹھا نکال دیں گے، اور انسان کے راز بھی ان کے پاس ہوتے ہیں، بدنامی کا ڈر بھی ہوتا ہے. مگر جب بندہ فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر یہ سدا بصحرا ہوتا، پھر یہ چیزیں کچھ نہیں کہتی. انسان کو چاہیے کہ استقامت کے ساتھ اللہ کے اس امر پر، حکم پر ڈٹ جائے، اللہ اس ذلت میں سے عزت کے نقشے نکال دیں گے. www.darsequran.com